دھیان دے نہیں نہیں ٹھیک ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. عزت مآب جناب اجازت رشید صاحب وفاقی مؤسسہ پاکستان، معزز مہمانان گرامی، سابق صدور کے رہنما ایگزیکٹو باڈی، معزز اراکین چیمبر، السلام علیکم. آج مجھے چیمبر آف کامرس کے لیے انتہائی خوشی اور اعزاز کا دن ہے کہ وفاقی مؤسسہ پاکستان عزت مآب جناب اجازت رشید صاحب تشریف لائے ہیں. یہ بھی ہمارے لیے آنر ہے کہ یہ ایشیا کے مجذبین کے چیئرمین بھی ہیں. پہلی مرتبہ مجھے والا چیمبر میں سر آپ تشریف لا رہے ہیں. ہم آپ کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. اس تاریخی دورے پر میری مسرت کا بھی اظہار ہے ہماری طرف سے. مجھے والا چیمبر ون آف دا فورتھ لارجسٹ چیمبر ان پاکستان. وفاقی مؤسسہ کا ادارے کا جو بیسک تعارف ہے عام لوگوں کے ساتھ، ہمارے بزنس مین کے ساتھ پورا نہیں ہے. آپ لوگ آپ کی سو کائنڈ آف یو کہ آپ نے اس ایریے کو توجہ دی. آپ جوالا چیمبر کو آپ اس قابل سمجھا کہ آپ آئیں، آپ ہمیں بتائیں کہ وفاقی مؤسسے کے ادارے کا کیا کام ہے. الحمدللہ 181 ادارے سر کے نیچے آتے ہیں جن میں ٹیکس کے اور انشورنس کے کچھ ادارے نکال کے باقی سارے سر کی ہوئے ہیں. ہوپفلی آپ ہمیں اس سے انائٹیو بھی کریں گے اور ہم بھی کوشش کریں گے ہم اپنے جتنے بھی ایگزیکٹو ممبرز ہیں، ممبران چیمبر ہیں، ان کو گائیڈ کریں کہ وفاقی مؤسسہ کا کیا دائرہ کار ہے، کیا کیا راز ہیں، کن کن چیزوں کو یہ ڈیل کر سکتے ہیں. آپ کا آگاہی سیشن بھی آپ نے جو رکھا ہے اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. اور اس کے علاوہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا والا چیمبر کو کہ آپ نے کمپلین باکس بھی اٹیچ کیا ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اگر آپ ہمیں تھوڑا اور موقع دیں تو وفاقی مؤسسہ کی دو ہیئرنگ بھی ادھر ہو تاکہ لوگوں کو آئیڈیا ہو کہ اچھے طریقے سے یہ سارا کیسے کام کرتا ہے. سر باکس کے علاوہ ہماری ریکویسٹ ہوئے گی کہ اگر آپ ہمیں کوئی کاؤنٹر وغیرہ بھی اس کے ریویو دے سکتے ہیں جس میں پراپر آپ کا بندہ فیڈ بیک بھی دے دے. سر یہ بھی ہمارے لیے ذرا ایزی ہو جائے گا، ہمارے بزنس مین کے لیے، ہمارے اراکین کے لیے. آپ کا سر بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے والا چیمبر کا وزٹ کیا. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پہلا دورہ نہیں ہوئے گا، ہم آپ کو بار بار بلائیں گے تاکہ جتنا بھی اچھے طریقے سے آپ کا ادارہ کام کرے گا اس لیے ہمارے بزنس مین کی کمپلینس بھی ہے. بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز دوستو، یہ میرے لیے ایک مسرت کا مقام بھی ہے اور عزت کی بات بھی ہے کہ میں آج گجرانوالہ چیمبر آیا ہوں. میرے نزدیک گجرانوالہ چیمبر کی جو امپورٹنس ہے، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ فورتھ لارجسٹ چیمبر، اور مجھے ویسے ہی اس کا اندازہ تھا کہ جتنی انڈسٹری یہاں جنریٹ ہوتی ہے، جتنی بزنس جنریٹ ہوتی ہے، جتنی امپلائمنٹ جنریٹ ہوتی ہے، تو اس کی اپنی ایک ڈسٹنکٹیو امپورٹنس ہے. تو اسی کے پیش نظر میں آج حاضر ہوا ہوں. دوسرا یہ تھا کہ موقع مناسب ہے کہ جو آج نئی کیبنٹ آئی ہے، جو نئے وزرات تشریف لائے ہیں، جو صدور ہیں پرانے، اور جو نئے اراکین، ان سب کو میں مبارکباد بھی دینے آیا ہوں. مجھے خوشی ہے کہ جس قسم کی ٹیم یہاں میں نے دیکھی، مجھے پوری امید ہے، دعا ہے کہ وہ ہماری بزنس کے وفاقی مؤسسہ کے ادارے میں فیڈرل گورنمنٹ کے جتنے ادارے ہیں آپ سن کر حیران ہوں گے. ہماری فیڈرل گورنمنٹ اتنی بڑی ہے کہ 660 ادارے، اتنی بڑی گورنمنٹ.
اور ساتھ ہی مجھے یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ہمارے کیڈر سے اتنی بڑی کمپنی پال رہے ہیں تو ان سب اداروں کے خلاف آواز میں ہماری تھوڑا پتا ان سب اداروں کے خلاف عام آدمی جو ہے نا جی وہ شکایت کر سکتا ہے کہ جو میرا حق تھا مجھے نہیں ملا، یا میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، میرا جو حق بنتا تھا وہ مجھے ڈینائی کیا جا رہا ہے. تو وہ ساری شکایات ہم سنتے ہیں اور اللہ کے فضل سے 2 مہینے کے اندر 60 دن کے اندر اس کا فیصلہ بھی ہو جاتا ہے 99.9%. اور دوسرا پھر یہ ہے کہ اس کی اپنے فیصلوں کی امپلیمنٹیشن بھی ہم خود کرا سکتے ہیں، اختیارات ہیں. اور اس کے نتیجے میں لاسٹ ایئر ہم نے 93% اللہ کے فضل سے امپلیمنٹیشن کرائی. یہ جو 7% ہے یہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ ہماری طرف سے کوئی کمی ہوئی، اس میں کچھ ایک پارٹی اگر عدالت چلی جائے تو پھر ہم اپنی کارروائی روک لیتے. دوسرا یہ تھا کہ اتنے گورنمنٹ کے ادارے ہیں جو لاسز میں چل رہے ہیں، تو لوگوں کی پینشن کے گریچوٹی کے وہ کیسز جو ہے وہ پینڈنگ رہ جاتے ہیں کیونکہ بجٹ پورا نہیں ہوتا. تو اس بجٹ میں اگر اکاموڈیٹ نہیں ہو سکتا تو اگلے سال کے بجٹ میں پھر ان کو اکاموڈیٹ کیا جائے. یہ بھی ایک ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ 73 فیڈرل کارپوریشن جس میں ریلوے، پی آئی اے، پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن، ایون پی ٹی وی، یہ سارے کی ساری جو ہے میجورٹی ان کی وہ لاسز میں جاتی ہے. کئی سالوں سے، آج کی بات نہیں ہے، کئی سالوں سے گئی. اس میں مشکلات آتی ہیں ان کے اسٹاف کو، یا جو کوئی کمٹمنٹس انہوں نے کی ہیں اس میں بجٹ کی وجہ سے پھر ہمیں ان کو ذرا ٹائم دینا پڑتا ہے. تو چیمبر کا جو میرے آنے کا ایک مقصد یہ تھا کہ نارملی ہم پرزیوم کرتے ہیں، میں اور چیمبرز میں بھی گیا ہوں اور جہاں مجھے موقع ملتا ہے میں جاتا ہوں، اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے انوائٹ بھی کیا، آپ کی عہدیداران نے، اور یہ موقع بھی دیا. میں اس کی اہمیت اس وجہ سے سمجھتا ہوں کہ میں آج کل جو ٹی ڈیپ ہے، یہ اس سے پہلے اس کا نام ایکسپورٹ پروموشن بیورو، اس کا میں وائس چیئرمین رہا ہوں 3 سال کے قریب. اس وقت میرے وہ تھا پیریڈ 2000 سے 2003 تک. اس دوران میں نے سب میجورٹی چیمبرز پورے پاکستان میں، کوئٹہ، پشاور، چھوٹے جو صوبے ہیں ادھر بھی میں گیا، اور بڑے جو ہمارے سینٹرز ہیں ان کو تو آبویس ہے. اس کے علاوہ ہماری ٹریڈ آرگنائزیشنز ہیں، گارمنٹس ایسوسیشن ہے، کارپیٹ ایسوسیشن ہے، فرنیچر ایسوسیشن ہے، ان سب کے ساتھ بھی میرا رابطہ تھا. کس وجہ سے تھا کہ ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے باہر کے ملکوں میں ان کو ڈیلیگیشن میں بھی لے جاتے تھے. ان کے لیے جو ان کے فیئر ہوتے تھے ادھر ہم زمین ان کو سبسڈی دیتے تھے تاکہ وہ اپنا پروڈکٹ وہاں لے جا سکتے. اس کی وجہ سے اللہ نے اس زمانے میں جو ہماری ایکسپورٹ گروتھ بڑھی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فرنیچر کی جو ہے ہمارا اس وقت ایکسپورٹ شروع ہوا، اس سے پہلے اتنا نہیں تھا جو کہ ایک ایکسپوجر ہمیں ملا اور مارکیٹس ڈیولپ ہوئی. اس کے علاوہ باقی جو چیزیں تھیں اس میں بھی جہاں جہاں ہم امداد کر سکتے تھے وہ. تو میرا بزنس کمیونٹی کے ساتھ ایک پرانا رشتہ ہے، میں اس کی اہمیت کو جانتا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ سرونٹ رہے، مختلف منسٹریز میں پالیسی، پلاننگ، فائنینس، ان سب سے یہ سیکھا ہے کہ جہاں ہمارا بزنس مین خوشحال ہوگا ہماری سوسائٹی خوشحال. بزنس مین از اے گیٹ وے ٹو دا ویلفیئر آف دا پیپل. اور جو گورنمنٹ بزنس مین کو فیسیلیٹیٹ کرے گی، بزنس کو آسان بنائے گی، کیونکہ آسان بنانے سے بزنس فلورش بھی کرتی ہے
اور کمپٹیشن بھی آتا ہے. دونوں چیزیں, جو نیا بندہ ہے اگر اس میں قابلیت ہے وہ بھی آ سکتا ہے, اور جو ہے نا اس کمپٹیشن سے کوالٹی اور سروس. گورنمنٹ کا صرف رول یہ رہ جاتا ہے کہ نمبر 1 میری نظر میں فراڈ کو کنٹرول کرے, کہ کوئی ایسی پارٹی آ کے لوگوں کے ساتھ فراڈ کر کے اس میں گورنمنٹ ادارہ آئے اور اس کو سزا دے. ایک دوسرا یہ ہے کہ جتنے گورنمنٹ ہمارے ادارے ہیں 12 13 ایک فیکٹری کو وزٹ کرتے ہیں اور وصولی کرتے ہیں. مجھے اس کا پورا اندازہ ہے کہ میں 2 جگہوں پہ چیف سیکرٹری بھی رہا ہوں اور منسٹریز میں بھی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بزنس کو بہت بڑا برڈن ہے. اس کو اس زمانے میں بھی پروپوزل کی پرائیویٹ سیکٹر سے بھی ہمارے منسٹر جو ہے پرائیویٹ سیکٹر سے آتے تھے, ان کی بھی کوشش تھی کہ بھائی ایک 1 ونڈو. ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا آکٹرائے ہوتا تھا, جگہ جگہ آپ کو آکٹرائے دکھتے ہیں. پھر وہ ایک جگہ ہو گیا تو وہ اس مصیبت سے چھوٹ گیا, ورنہ ٹرک آپ کا جو ہے 10 مہینے کے پہلے. ان اداروں کا بھی 1 ونڈو ٹائپ ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ بزنس مین سمپل سا ٹیکس دے اور وہ آپس میں ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ آپس میں تقسیم کرے. تو یہ مطلب مختلف میجرز ہم لے سکتے ہیں ٹو فیسیلیٹیٹ گورنمنٹ کے بزنس. اگر ہم بزنس کے مفاد کا سوچیں تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو بزنس مین کے مفاد کا ہمیشہ ہر پالیسی میں خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ امپلائمنٹ آپ لوگ جنریٹ کرتے ہیں, سروسز کی اپارچونیٹی. جتنی بزنس پھیلے گی سروسز سیکٹر جو ہے نا آباد ہوگا, اس میں بھی لوگوں کو جاب اپارچونیٹیز ملیں گی. تو اسی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کنجی جو ہے ہماری سوسائٹی کی ویلفیئر کی وہ ہمارے بزنس مین کے پاس ہے. دوسرا مجھے یاد آتا ہے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بزنس کمیونٹی سے تھے. اللہ نے اس تجارت میں ایک برکت رکھی ہے, اور اپنے ارد گرد بھی دیکھا ہے. ایک چھوٹی سی بزنس سے ایک بندے نے شروع کیا, ایمانداری سے محنت کی, اور چند سالوں میں اللہ نے کام سے کام پہنچایا. تو جائز طریقے سے اچھے طریقے سے بھی اللہ نے اس میں برکت بھی رکھی ہے اور ایک اچھا کام ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے جس حد تک ہو سکے. صرف اس حد تک جو ہے نا انٹرونشن کرے جہاں پبلک کا نقصان ہو رہا ہو, تو فراڈ ہو رہا ہو, جس میں ہزاروں لوگوں کا صحت کا نقصان ہے, کاروبار کا نقصان ہے. اور اسی فیسیلیٹیشن کی اس سے میں آج حاضر ہوا ہوں کہ یہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے ہیں اس کی میں چند ایک مثال دوں. 650 تو میں نے آپ کو ٹوٹل تعداد بتائی ہے, لیکن زیادہ لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں. بجلی کے, سوئی گیس کے مسئلے ہوتے ہیں, نادرا کارڈ کے ہوتے ہیں, پاسپورٹ کے مسئلے ہوتے ہیں, پھر غریب آدمیوں کے EOBI کے بھی مسئلے ہوتے ہیں, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس کے مسائل ہوتے ہیں. پھر اتنے ادارے ہیں پینشن کے, گورنمنٹ امپلائیز 70-80 سال کے, اور وہ بیچارے پھر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ کارپوریشن چاہے ریلوے ہے یا دوسری ہے, وہ ان کی جو پینشن وہ پیمنٹ نہیں کر سکتی, بجٹ کے مسائل ان کو ہم حل کراتے ہیں. تو گورنمنٹ کا دائرہ بہت پھیلا ہوا ہے. جو ہماری اسٹیٹ لائف انشورنس ہے, پوسٹل لائف انشورنس, انشورنس میں بھی ہیں. بینکوں میں ہمارے اندر آتا ہے نیشنل بینک اور اسٹیٹ بینک. پرائیویٹ بینک اور انشورنس کمپنیز کے لیے ایک علیحدہ محتسب ہے جو کراچی کا ہے, وہ خالی پرائیویٹ کمپنی سے ڈیل کرتا ہے. جو گورنمنٹ کی ہے ادارے اس سے ہم ڈیل کرتے ہیں. تو اس فیسیلیٹیشن کے تحت میرا تھا کہ اگر آپ کے ٹیکس کے وہ مسائل اہم ہوتے ہیں کسٹمز کے, وہ تو فیڈرل ٹیکس امبڈسمین حل کرتا ہے, لیکن یہ جو باقی اداروں کے ساتھ ہے ان میں میری کوشش ہوگی کہ میرا جو ہمارا کا آفس ہے وہ آپ کی ڈسپوزل کرے. اس کے لیے کیسے کر سکتے ہیں؟
ایک تو جیسے آپ نے کہا کہ کاؤنٹر بنا کے اس میں ہمارا آفیسر آئے گا ریگولرلی، آپ سے کنسلٹ کر دیا، اور کچھ شکایات جمع ہوں گی وہ آ کے یہاں بھی حل کر سکتا ہے، ہیئرنگ رکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا ہم ایک لنک کر سکتے ہیں، کچھ چیمبر کے ساتھ ہم نے لنک کیا ہوا ہے، ہمارا جو انٹرنیٹ سسٹم ہے اس کے تحت کہ پریزیڈنٹ جو چیمبر کا ہے ایک درخواست اس کے ممبر نے دی، اس نے دیکھی، اس نے کہا کہ یہ فلاں جو ہے نا ناگرک والے وہ نہیں ڈیل کر رہے صحیح، پاسپورٹ کا اس کا مسئلہ ہے، تو اور چیز ہے وہ ہمیں آن لائن ٹرانسفر کر دیتا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ بڑا کوئک ہوتا ہے، سوئفٹ ہوتا ہے، وہ بھی آپ کی چوائس کہ آٹومیٹکلی وہ ہمارے اس میں آ جائے گا، پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ 2 مہینے کے اندر اس کا فیصلہ آپ کے اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ فیصل آباد میں اور کئی جگہوں پہ، پشاور میں، لاہور، اس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ بزنس مین کا، کیونکہ کئی دفعہ نقصان ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی ہم پرائرٹی پہ جو ہے نا اس کے مسئلے حل کرتے ہیں کہ اس کے کاروبار میں اس میں جو ہے نا فرق نہ آئے، تو انشاءاللہ اس پہ ہم پرائرٹی دیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ اس کو ہم انشاءاللہ اہمیت دیتی ہے۔ اس میں جیسے میں نے کہا کہ ہمارا ایڈوائزر ریگولرلی آپ کے پریزیڈنٹ سے کانٹیکٹ کرے گا، جو دن آپ بتائیں گے ہم وہ آ کے ایڈوائزر آپ سے بھی ملے گا، آپ کے ممبر سے بھی ملے گا، اور جو شکایات ہے ان کا بھی۔ چیمبر میرے نزدیک ایک اہم ادارہ ہے، اور گوجرانوالہ کی ویسے ہی امپورٹنس ہے، جو جتنی انڈسٹری ہے، جتنے لوگ یہاں امپلائڈ ہیں، اتنے محنتی لوگ ہیں، اتنے قابل لوگ ہیں، اب ہماری ٹیکنالوجی انٹرنیشنل لیول پہ بھی ریکگنائز ہے، لیکن مجھے اس کا بھی احساس ہے کہ ڈسپائٹ دس کہ ہم نے اپنی بزنس یا اور چیزوں میں بڑی مشکلات پیدا کی ہیں، ریڈ ٹیپ بہت ہے، ڈیلیز بہت ہیں، ہر جگہ جو ہے نا وہ پیسہ دینا پڑتا ہے، اور وہ ایک قسم کا بلیڈ کرتا ہے۔ اب بزنس مین کو کہاں وہ دے گا، کس کی جگہ دے گا، بجلی والے کو دے گا، ٹیکس والے کو دے گا، کس کو دے گا۔ تو انشاءاللہ میرے ادارے کی جو کوشش ہوگی کہ آپ کے جو مسائل ہیں وہ فوری حل ہو۔ ایک دو چیزیں میں آپ کو اپنے ادارے کی بتا دوں کیونکہ پتہ نہیں ہے، یہ 1983 میں بنا فیڈرل بینک، ایشیا میں یہ پہلا ادارہ ہے۔ اس کا مقصد کیا تھا کہ یورپ اور جو ڈیولپ کنٹریز ہیں ان میں بھی ایک ادارہ موجود ہے، حالانکہ عدالتیں بھی ہیں وہاں، لیجسلیچر بھی ہے، ڈیموکریسی آپ کو پتہ ہے یورپ ویسٹ میں، تو پھر اس ادارے کی کیا ضرورت ہوئی؟ انہیں پتہ چلا کہ جو کامن سٹیزن ہے وہ کئی دفعہ پالیسیز میں چند ایک لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے، اس زیادتی کے لیے وہ اس ادارے میں متضر میں آتے ہیں۔ میں انٹرنیشنل کانفرنسز میں ملا ہوں یورپین متحد سے، ان کے منیجمنٹ سے، میں نے کہا بھائی آپ کے یہاں سسٹم اتنا اچھا ہے، آپ کا پر کیپٹا ہی کوئی 60,000 ہے، ہم 1600-1800 میں بیٹھے ہوئے، تو آپ کیا انہوں نے کہا نہیں جی ہماری بیسٹ پالیسیز چیزوں میں بھی کچھ لوگ ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے، تو اس کا ہم ادارہ کرتے ہیں۔ اس ادارے کی امپورٹنس 83 میں محسوس کی گئی۔ لاہور کے چیف جسٹس تھے سردار اقبال، وہ پہلے منصب بنے، انہوں نے ہمارا قانون بنایا، اب اس کو 40 سال سے زیادہ ہو گئے، وہ قانون اسی طرح کام کر رہا ہے اور بڑی مضبوطی سے کر رہا ہے۔ کیسے مضبوطی سے کر رہا ہے کہ لاسٹ ایئر 2024 میں ہم نے 2,26,000 درخواستیں پورے پاکستان میں 60 دن کے اندر اللہ کے فضل سے، اور ان کو پھر امپلیمنٹ بھی کرایا 3 مہینے کے اندر۔ اس سال جس رفتار سے جا رہے ہیں تو کم از کم ہمارے جو ہے 2,75,000 سے لے کے 90,000 تک ہم ڈسپوز آف کر لیں گے۔ اچھا اب یہ خالی فگر نہیں ہے، اس کا مقصد ہمارے لیے کیا کام ہے،
وہ یہ ہے کہ میرا جو ایک ایڈوائزر ہے، میرے کوئی 80-85 ایڈوائزرز ہے پورے پاکستان میں، تو ہر ایک کو 250 کیسز سے لے کے 300 کیسز پر منتھ کرنے ہوتے ہیں. مجھے یہ سارے کیسز آتے ہیں ڈیلی، مجھے 1000 کرنا ہوتا ہے. میں جب دورے پہ آتا ہوں تو اگلے دن جاتا ہوں تو 2000 کیسز. اچھا اب وہ فائلیں نہیں ہیں، میں اور منسٹریز میں مختلف محکموں میں کر چکا ہوں، وہ فائلیں ہوتی ہیں. یہ ہے ہیومن بینگ انتظار میں ہے کہ ان کا فیصلہ ہو گیا، میں نے چیک کر کے سائن کرنا اپروول دینی ہے، تو ان کا جو ہے نا ان کو تسلی ہو جائے گی کہ جو میرا حق ہے مجھے اب ملے گا، میرے حق میں فیصلہ ہوگا. اور اگر اس کا جائز نہیں ہے تو وہ اسے بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ تمہارا نہیں بنتا تھا، تو اس کے پاس اپیل کا اختیار ہے، ہمارے پاس بھی آ سکتا ہے. پھر 2 ہمارے ایڈوائزر دیکھتے ہیں، اور پریزیڈنٹ کے پاس بھی جا سکتا ہے، پریزیڈنٹ آف پاکستان. اس کے ساتھ ایک لیگل ایڈوائزر ہوتا ہے جو ریٹائرڈ جج آف دا ہائی کورٹ ہوتا ہے، وہ اس کو ایڈوائز کرتا ہے. 3 مہینے کے اندر پریزیڈنٹ بھی اس کا فیصلہ کر دیتا ہے. اب میرے پاس جو کیسز ہیں 1000 پر ڈے، وہ ہیومن بینگز ہیں. اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ میرے 90% کمپلینٹ ہو. ایک بیوہ عورت آتی ہے، وہ کہتی ہے جی کہ میرے خاوند کی 2 سال سے میں پھر رہی ہوں، پینشن مجھے محکمہ نہیں دے رہا، کبھی ادھر پھر آتا ہے کبھی ادھر پھر آتا ہے. اس کا آپ نے پینشن سالو کر دی، اسے 30,000 یا 25,000 ملنے لگا تو اچھا، پلس اسے ایریاز بھی ملا. اس طرح باپ جو ہے نا جی کوئی انشورنس کر گیا 5-7 لاکھ کی بیٹے کو، انشورنس کمپنی آج کل پتہ نہیں دیتی، وہ اس کو جب چیک ملتا ہے 2 مہینے کے اندر، اس سے جو دعا نکلتی ہے اس کے لیے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. 4-5 لاکھ اور لوگوں کے لیے کم ہوگا. پلس میں آپ کو بتاؤں بجلی کے بلوں کے سلسلے میں ایک بندہ آتا ہے، روز آتے ہیں ہمارے پاس ہر جگہ کہ جی میں سیکورٹی گارڈ ہوں، میں نائب قاصد ہوں، میری 40,000 تنخواہ ہے، 60,000 کا مجھے بجلی کا بل آ گیا، میں بچوں کو کھلاؤں یا جو ہے نا یہ بل دوں، ورنہ بجلی کاٹتے ہیں. تو اس قسم کے میرے 90% ہیں. اور میں نے 26 دفاتر کھولے ہیں پورے پاکستان میں پچھلے 3-4 سالوں میں. جب میں مقصد بنا ہوں تو پھر میں نے گلگت بلتستان میں کھولا، ایک آزاد کشمیر میں کھولا، ایک جو ہے نا بلوچستان میں جو ہے خوددار میں کھولا، میر خاص، اور اب جو ہے نا لاڑکانہ میں کھول رہے ہیں. پنجاب میں ہم نے ساہیوال میں ڈی جی خان میں کھولا. تو کوشش یہ ہے کہ جتنے غریب ایریاز ہیں، دور دراز ایریاز ہیں، ان میں ہمارا دفتر موجود ہو اور ان کو جو ان کی شکایتیں ہیں وہ رکھا ہو. لیکن ہم نے اس کو فردر بھی آسان کیا. ہم نے اپنا سسٹم ایسا بنایا جی کہ آن لائن بھی ایک آدمی کو بتا دیتے ہیں کہ تم اپنے گھر میں بیٹھو، عورت ہے مرد ہے بوڑھا ہے، وہ ویڈیو کال پہ اپنے سیل فون میں ہماری ہیئرنگ میں شامل ہو سکتا ہے. ہمارا ایڈوائزر اپنے دفتر میں بیٹھا ہوگا، ایجنسی کے جو ہیڈز ہیں جن کے خلاف شکایت ہے وہ وہاں موجود ہوں گے، اور جو کمپلینٹ ہے اپنے گھر سے بھی ان کی بات بھی سن سکتا ہے، اس کا جواب بھی دے سکتا ہے، اپنا پوائنٹ آف ویو بھی دے سکتا ہے. کیونکہ ہم 1 یا 2 ہیئرنگ میں، کیونکہ 60 دن میں کرنا ہوتا ہے، تو ہمارا جو ایڈوائزر ہے وہ 45 ڈیز میں ہمیں بھیجتا ہے ہیئرنگ کر کے. کئی کیسز ہمارے ہیئرنگ کے بغیر ہی ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا مقصد میں وہ چلا گیا تو یہ جائز کیس ہے تو وہ کر دیتے ہیں. جی ہمارا وہ بھی کرتا ہے، کمپلین بھی کر سکتا ہے. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسے ہیئرنگ کے لیے فیسیلٹی ہے کہ اسے دفتر نہیں آنا پڑتا. کسی بلوچستان ہے، انٹیریئر سندھ ہے، یہاں بھی دور دراز علاقے ہیں، بسیں پکڑے گا دفتر. اگر وہ کہتا ہے کہ جی میں نہیں آ سکتا، مجھے آن لائن میں، ہم اسے ادھر لیں. ویسے آپ کمپلینٹ آن لائن بھی کر سکتے ہیں اور میری ڈاک سے کر سکتے ہیں، ہماری ایپ بھی ہے. تینوں طریقے سے 40% ہمارے آن لائن کمپلینٹ ہے، 60 جو ہے پرانا درخواست والا سسٹم ہے وہ آ جاتا ہے. اس کی وجہ سے مطلب ڈیلے ہم نہیں کرتے. 45 ڈیز میں ایڈوائزر نے اپنا فیصلہ مجھے بھجوا دیا، میں پھر اس کو چیک کرتا ہوں. میرے پاس ٹیم ہے پرانے سینئر ایڈوائزرس کی،
ایک ایک لائن چیک کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ انصاف ہے بندے کے ساتھ، یا گورنمنٹ کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں ہے، کسی قانون کی خلاف ورزی تو نہیں ہے، لیکن آپ اس کو ویٹ کر کے پھر میرے پاس آتا ہے، میں اس کی اپروول دے کے، جیسے میں نے کہا کہ 1000 کیسز ڈیلی مجھے کرنے پڑتے ہیں، تو وہ پھر اس طریقے سے ہم ان کی ہیلپ کرتے ہیں۔ تو مقصد یہ تھا جی کہ یہ ادارہ ہم نے ایسا بنایا ہوا ہے وفاقی مقصد کا کہ عام آدمی، عورت ہے، مرد ہے، ان پڑھ ہے، وہ آئے تو، کیونکہ میں خود اے سی ڈی سی رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ دفتروں میں کوئی آپ کی ہیلپ نہیں کرتا، یا پیسے دیں گے یا کوئی اپنا رشتہ دار ڈھونڈیں گے، اس کے بغیر ہمارا ایک فیسیلیٹیشن ڈیسک ہے ہر دفتر میں۔ اس کا کام یہ ہے، وہ جو ٹرین بندہ ہے کہ لوگوں کو گائیڈ کرتا ہے جو آتے ہیں کہ بھی میرا یہ مسئلہ ہے، کیا کروں، اس سے وہ سمجھاتا ہے کہ اچھا یہ فیڈرل ایجنسی ہے تو ہم کریں گے، صوبائی اگر محکمہ جیسے پولیس ہے یا ریونیو ہے یا ہائر ایجوکیشن اسکول وغیرہ، ان کو وہ گائیڈ کرتا ہے، بلکہ اس کی بھی اپلیکیشن ہم لے کے صوبائی مؤثر کو ہم ڈائریکٹلی دیتے ہیں اور وہ اس پہ ایکشن لیتے ہیں، کیونکہ ہماری مؤثر کی ایک فورم ہے، 14 مؤثر پاکستان صوبائی ملا کے، اور انشورنس ویمن ہراسمنٹ خواتین بھی ایک مؤثر ہے، تو وہ سارے مل کے ان کو بھی ہم بھجوا دیتے ہیں، ان کو گائیڈ بھی کرتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ایس ایم ایس کے ذریعے اسے اپنا میسج بھی پہنچاتے ہیں کہ تمہاری ہیئرنگ کب ہے، کس طریقے سے۔ اچھا، پھر آج کل بچے جو ہے نا جی، ہر ایک کے، چاہے وہ ان پڑھ والدین ہو، کمپیوٹر پہ تیز ہے، تو ہماری ویب سائٹ پہ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی ہیئرنگ کب ہو رہی ہے، کس دن ہو رہی ہے، کون ایڈوائزر ہے۔ وہ میسج کے علاوہ لیٹر بھی جاتا ہے، لیکن لیٹر میں بعض کر 2 یا 3 دن لگ جائیں تو آن لائن وہ کر سکتے۔ اس کو ہم نے کوشش کی ہے فیسیلیٹیٹ کرنے کی کامن آدمی کے لیے جو کم پڑھا لکھا ہے، اور جو پڑھا لکھا ہے اور جو آن لائن زیادہ کر سکتا ہے اس کے لیے۔ تو آپ کے دوست ہوں گے، آپ کے رشتہ دار ہوں گے، آپ کے علاقے کے لوگ ہوں گے، ان کو آپ گائیڈ کر سکتے ہیں کہ مؤثر کے ادارے میں جو فیڈرل ایجنسیز ہیں ان کا ہم انشاءاللہ جائز شکایات رفع کریں گے۔ تو اس قسم کی سروسز ہیں۔ اس دوران میں ہم جو آپ کی پروپوزل ہے اس پہ ہم کام شروع کرتے ہیں، اور ود ایڈیشن کہ آپ اگر آپ کو لنک چاہیے تو ہم آپ کو لنک بھی پرووائڈ کر دیں گے۔ اس کے علاوہ جو ڈیسک ہے اس پہ ہمارا آفیسر وزٹ کرے گا آپ سے پوچھ کے، اور تیسرا یہ ہے کہ اگر لنک کا بھی ٹائم لگتا ہے تو آپ کوئی درخواست، کوئی کمپلینٹ ریکمینڈ کریں گے، ہمارے عوام صاحب جو ہے نا اس کو ٹاپ پرائرٹی پہ دیں گے۔ ہمارے سارے ریجن میں صرف یہاں نہیں ہے، مشتاق عوان ہمارے بڑے ایکسپیرینس ایڈوائزر ہیں، پہلے سرگودا میں تھے اور ادھر بھی بڑا اچھا کام کیا ہے، پھر انہیں ہم یہاں لے آئے تو ہمارا ہم نے کہا کہ یہ ایسا ایریا ہے فرٹائل ہر لحاظ سے کہ ادھر خدمت کا زیادہ، تو یہ کچھ بیمار ہو گئے ایک ایکسیڈنٹ کی سلسلے میں تو اویلیبل نہیں تھے، لیکن اب اللہ کے فضل سے واپس آ گئے ہیں، اور میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ چیمبر کے ساتھ آپ کے ساتھ بینگلور رابطہ ہوگا، وٹ ایور ہیلپ جو ہے، اور میرے ساتھ بھی ڈائریکٹ آپ لنک کر سکتے ہیں، کوئی چیز ہو مجھے پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ میرا ناصر محمود صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ سب یہ اپنے خیالات کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب پریزیڈنٹ بہت شکریہ۔ میں سب سے پہلے تو وفاقی مقصد صاحب اعجاز احمد قریشی صاحب اور ان کے ساری لوکل اور جو اسلام آباد سے آئی ہوئی ٹیم کو ویلکم کرتا ہوں۔ اپنے سابق صدور ایگزیکٹو ممبر اور معزز چیمبر کے ممبران کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں پر تشریف لائے۔ قریشی صاحب نے کافی تفصیل سے ہمیں کچھ چیزوں کے متعلق بتایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر وفاقی مقصد کا بیٹھنا ہمارے لیے انتہائی قابل احترام اور بڑا خوبصورت دن ہے۔
میں ان کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن ان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ گجرانوالہ ریجن کو جو اس وقت ان کے ساتھ ایڈوائزر ہیں ملک مشتاق وان صاحب کا، انہوں نے کافی پین لی اور بار بار چیمبر کے ساتھ رابطے میں تھے، ہر وقت رابطے میں تھے، تو ان کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ چیمبر کی آج بہت عزت بنی کہ ہمارے پاس سینئر ترین ہمارے پاس متسبیل بیٹھے ہوئے ہیں۔ دو ایک باتوں کو میں ہائی لائٹ کروں گا، سارے دوستوں سے بھی یہ میری ایز اے بڑے بھائی ہونے کی گزارش ہوگی کہ اگر تو بات کو رپیٹ نہ کیا جائے تو ٹائم کم لگے گا، اگر کوئی مناسب بات ہو تو ضرور اپنا آپ آئے ہوئے ہیں سر، ان سے بات کریں۔ سب سے بڑا مسئلہ تو اس وقت میں اجازت سب سے گوش گزار کروں گا، اس وقت SNGPL کا ہے، جنہوں نے 2015 سے لے کر 2022 تک کہ ان کے آپس میں جھگڑے تھے اوگرا کے اور سوئی گیس کے، انہوں نے وہاں پر کیس ہارا، اوگرا وہ جیت گیا اپنا کیس، اور بغیر بتائے ہمارے جتنی بھی انڈسٹری ہے یہ ناردرن گیس کی، ان کو انہوں نے سر 7 سال کے اکٹھے بل ڈال دیے ہیں، کسی کو کروڑ ایکسٹرا آ گیا، کسی کو 2 کروڑ آ گیا، اور وہاں پر وہ کوئی سننا بھی گوارا نہیں کرتا، وہ یہ کہتے ہیں جی اچھا سٹے لے لیں یا جمع کرا دیں۔ تو کائنڈلی آپ اس پہ انتہائی اپنا اس پہ نظر کی ضرورت ہے کہ ہم ریٹرن آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ، ہمارے پاس سرامک انڈسٹری کے بندے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں خود وہ چیزیں استعمال کر رہا ہوں، تو سارے دوستوں سے کہوں گا کہ اپنی اپنی ایسوسیشن سے مل کر ایک اپلیکیشن یہ تیار کرتے ہیں، آپ تک پہنچاتے ہیں، آپ ان پہ ذرا کائنڈلی، یہ ٹیکنیکل مسئلہ ہے اور بڑا اہم اور بہت بڑی اماؤنٹ کا مسئلہ ہے، تو اس پہ ضرور ہمیں اپنا ریلیز کروائیے گا۔ باقی میں سمجھتا ہوں کہ میرے کچھ دوستوں نے مختلف باتیں کرنی ہوں گی، میرے پاس بہت ساری موجود ہوتی ہیں باتیں، لیکن میں کوشش کرتا ہوتا ہوں کہ اپنے جو سینئرز اور باقی سارے دوست بیٹھے ہیں وہ بھی ان میں سے کوئی نہ کوئی چیز جو ہے نا وہ بتاتے چلیں۔ باقی سب ممبران کا بہت بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔ آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، ماشاءاللہ آپ کی ٹیم کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کی جو باتیں ہم نے سنی ہیں، جو آپ کا شکریہ سنا ہے، اس سے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ہمارا جو وفاقی محتسب کا ادارہ ہے ایک اچھے آفیسر کے پاس ہے۔ آپ پین دیکھ رہے ہیں لوگوں کی، آپ فیل کر رہے ہیں، آپ نے جو اپنی سروسز بتائیں، جو آپ نے اپنا ایکسپوئر بتایا، آپ کیونکہ سارے اداروں سے کام کرتے ہوئے، ایکسپورٹ پروموشن بیورو سے کام کرتے ہوئے یہاں پر آ کے بیٹھے ہیں، تو آپ بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ بزنس مین کی جو پرابلمز ہیں، جس میں آپ زیادہ کام کر رہے ہیں وہ تو میں نے دیکھا کہ جس میں پینشنز ہیں یا جتنے کوئی وہ مختلف اداروں کے ملازمین ہیں ان پہ، لیکن ہماری بھی جو پرابلمز ہیں نا جی، وہ بھی کافی حد تک جو بزنس کمیونٹی کی آج کے دور میں سمجھتا ہوں کہ جو اس حال میں، اس حالات میں کام کر رہے ہیں وہ بہت بڑا جہاد ہے۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں جو آپ کے پاس ایکسپوئر ہے، میں سمجھتا ہوں یہ اچھے ہاتھوں میں یہ ہمارا ادارہ ہے، اور ہم آپ سے یہی امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ العظیم آپ اپنے ذاتی جو ایکسپرٹیز ہے اس کے اوپر اس کو بہتر لے کے چلیں گے۔ دوسرا، جیسے پریزیڈنٹ صاحب نے کہا آپ کے لیے کہ یہاں پہ ہمیں آپ کی بڑی اچھی پروپوزل ہے کہ ہم اس کو انٹرلنک کر دیں گے، جیسے ڈفرینٹ چیمبرز کو آپ نے کیا ہوا ہے، تو بڑا آسانی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ اگر کانٹریکٹ بن جائے اور اس میں نہ ابھی اگر ریگولر آ سکے تو کچھ کیسز جب اکٹھے ہو جائیں تو چیمبر کی طرف سے ایک لیٹر چلا جائے کہ بھی ہمارے پاس یہ کیسز آ گئے ہیں، تو آپ اس کے مطابق اپنا کوئی بندہ اپوائنٹ کر دیں۔ وہ اگر زیادہ ہو تو ویکلی بھی ہو سکتا ہے، نہ ہو تو فورتھ نائٹ بھی ہو سکتا ہے، منتھلی بھی ہو سکتا ہے، وہ اس بینک کے کتنے کیسز آتے ہیں اور کس طرح ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے وہ ذرا آئیڈیل رہے گا کہ لوگوں کی سیٹسفیکشن رہے گی کہ ان کے سامنے ہیئرنگ ہو رہی ہے یہاں پہ بیٹھ کے، تو چیمبر آف کامرس کے ممبرس کو ایک پرویلیج ہوگا کہ میرے جو مسائل ہیں
وہ ہمارے لیے بھی ایک نا ایز اے گروپ بھی ہمارے لیے آنر ہوگی کہ ہمارے جو ممبرس کے مسائل ہیں وہ ہمارے ڈور اسٹیپ میں چیمبر آف کامرس کے اندر ان ہاؤس نہ ان کے مسائل حل ہو رہے ہیں. تو اس کے لیے میرا خیال ہے سیریس ہمیں کچھ ایکٹیو اگر ہم لوگ اس کا میئر لے لیں تو وی بی گریٹفل. تھینک یو. امپلیمنٹ کرا دیں. تھینک یو سر فار کمنگ. اور سب سے پہلے تو سر شکریہ آپ کا ادا کروں گا. آپ نے بزنس مین کی کری تھی, ہماری اتنی کوئی بھی نہیں کرتا ہے. اور سر میں جی تھینک یو سر. وی ڈونٹ گیٹ دیٹ واٹ از سر میں دوں گا. ایک چھوٹا سا ایشو ہے, کافی بڑا ایشو ہے, ہمارے پاسپورٹ آفس سر جو ایڈمنسٹریشن اس کو ناظرہ آنے جیسے کوئی سیم لیول کی اگر چیز پاسپورٹ میں بھی ہو جاتا ہوں کیونکہ پاسپورٹ آفس میں بہت زیادہ تنظیم ہے. کوئی بندہ جاتا ہے تو اس کو پراپرلی ڈیل نہیں کیا جاتا اور کافی ایشوز ہیں. تھینک یو سو مچ. اس کا علاج ایک مختصر میں جواب ساتھ ساتھ رہتا جاؤ کہ جہاں شکایات زیادہ آئندہ میں اور آپ نے امیڈیٹلی ہمارے جی جی اس کا مجھے میں آتھرائز کرتا ہوں کہ آپ جاتے اس میں ہمارے دو آفیسر کمپینٹس ہیں, اس سے بات کریں گے, میڈیکل ہے ان سے بات کریں گے, اور پھر ہم ایک رپورٹ بنا کے کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہتے ہیں امیڈیٹلی آپ کر لیں, زیادہ کریں گے کچھ چیزیں جو ہم ان کے ایڈ کو اس سے میں نے دیکھا بس پر کرتے چاہتے ہیں. اس کے بعد بسم اللہ. سر شکریہ آپ کا, آپ چیمبر تشریف لائے. سر میرا ایک کویشچن تھا آپ سے کہ اگر آپ کی کورٹ کوئی فیصلہ کرتی ہے, اگر کوئی فری ٹن میں سے ہائی کورٹ میں جانا چاہے وہ جا سکتا ہے, وہ کون سی کورٹ ہوگی, ہائی کورٹ اور کنسیڈر ہوگی یا سپریم کورٹ؟ اور دوسرا میرا کویشچن تھا کہ فرض کریں میرے کوئی کیس ہائی کورٹ میں ہے, وہ میرے اگینسٹ چلا گیا ہے, آج مجھے پتہ چل رہا ہے کہ وفاقی موصب ایک اچھا ادارہ ہے, میں آیا اس ادارے میں اپیل کر سکتا ہوں, کوئی قانون میں آپشن ہے؟ تیسرا سر ایک چھوٹا سا سوال اور ہے کہ ایک صوبائی موصب ادارہ بھی ہے اور وفاقی بھی ہے, یہ دونوں ادارے انٹر لنک ہیں؟ شکریہ سر. بڑے اچھے سوال ہے. ہمارا لا یہ کہتا ہے کہ جو ایک پارٹی, ایک کیس میں دو پارٹیز ہوتی ہیں جی, ایک پارٹی بھی اگر عدالت چلی گئی ہے تو پھر آپ اس پہ نہیں پڑیں گے, اس وجہ سے کہ ورنہ پھر دو پیرل ڈیسیژن ہوں گے, عدالت اپنے طریقے سے کرے گی. یہ البتہ یہ ہوا ہے کہ کسی نے عدالت میں کیس کیا, اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ موصب کا ادارہ ہے, جہاں جلدی انصاف ہوگا, 60 دنوں میں ہوگا, وہ کیس اپنا وڈرا کر کے ہمارے پاس آ جاتے ہیں, ہم اس کا وہ کوئی نبش نہیں ہے. لیکن اگر ایک پارٹی عدالت میں ہے تو پھر ہمارا. دوسرا یہ ہے کہ اپیل, اس کی دو اپیل ہے.
کہ منصب کے خلاف جیسے میں نے کہا کہ ہمارے پاس ریویو نہیں آ سکتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ریٹائرڈ چیف جسٹس رکھا ہوا ہے میرے بیاف پہ, اور ایک اور ریٹائرڈ سیشن جج ہے, وہ اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ جو گجرانوالہ سے آیا, فیصل آباد سے آیا, پیٹر سے آیا, تو اس کو جو ہے دوبارہ دیکھتے ہیں کہ ایک پارٹی آئی ہے اور اسے رکھا ہے. ساتھ ہی اس پارٹی کا یہ بھی حق ہے کہ پریزیڈنٹ کو اگر ریپرزنٹیشن کرتے ہیں, ایک قسم کی اپیل ہوتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ریپرزنٹیشن ان لا ہے, لیکن ہے اپیل, وہ بھی فیصلہ کر دیتا ہے. اور کئی دفعہ وہ اس میں چینج بھی لے آتے ہیں. تھرڈ یہ تھا کہ صوبائی بہت سے, میں آپ کو بتا دوں کہ صوبائی اور فیڈرل دونوں انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں اپنے اپنے فیلڈ. صوبائی بہت سے جو ہے نا وہ جو صوبائی محکمے ہیں ان کے خلاف شکایات سنتا ہے اور اس کی اپیل جاتی ہے گورنر کے پاس. ہماری جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس. لیکن ہم نے آپس میں کوآرڈینیشن کریٹ کی ہوئی. ایک ہم نے فورم بنایا ہوا ہے, جیسے آپ کی فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس ہے, ہمارا فورم آف امبڈسمن آف پاکستان. اس میں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ 14 امبڈسمن ہیں پورے پاکستان سے, تو وہ ہم ہر دوسرے تیسرے مہینے ملتے ہیں. ابھی بھی کل ایک کانفرنس تھی لاہور میں ریجنل لیول پہ, ایشیا لیول پہ, اس میں منصب بھی آئے ہوئے تھے, سینئر آفیسر بھی آئے ہوئے تھے, صوبہ پورے پاکستان کے منصب بھی آئے ہوئے تھے اکثر. تو ان پلیٹ فارم پہ ہم اپنی کوآرڈینیشن کرتے اور ہماری آپس میں ایک قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بھی ہم پبلک سٹیزن کے لیے موجود ہیں. اگر صوبائی آیا تو اس مسئلے ان کو بھیج دیتے ہیں, وہ اس کو حل کر لیتے ہیں. ان کے پاس کئی دفعہ ایف آئی اے کے کیسز آتے ہیں, فیڈرل ایجنسیز کے آتے ہیں, پاسپورٹ کے آتے ہیں, ہم ان کو کرتے ہیں. تو وہ ایک قسم کی اچھی اسموتھ کوآرڈینیشن ہے. اور آپ کا پنجاب میں بھی ابھی جو خاتون ہے بڑی ایفیشینٹ, بڑی محنت کر رہی ہیں. اس سے پہلے اعظم تھے سلیمان, چیف سیکرٹری بھی رہ چکے تھے, وہ بھی بڑی انٹرسٹ لے کے کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ادھر بھی کسی کو اگر کوئی ہیلپ کی ضرورت ہوئی تو اس میں ہم ہیلپ کریں. السلام علیکم سر, آپ کی تشریف آوری کا اور بڑا بڑا شکریہ. میرا تعلق سرابی سیکٹر سے ہے. میرے چیئرمین صاحب نے آپ کو بات بتائی ہے, اس میں ایک بات میں ایڈ کر دوں. 2022 کے بعد بھی جو ہمارے ریٹ ہے نا وہ فکس نہیں ہے, تو ہم مال کو کیسے بیچیں گے آگے؟ مختصر جی یہ ایک بات ہے, اس کو فکس ہونا چاہیے, چاہے 1 روپے کی چیز ہے یا 10 روپے کی چیز ہے, ہمیں پتہ تو ہونا کہ کتنے کی ہم لے رہے ہیں تو آگے بیچنی کتنے کی ہے. بس یہی میرا سوال ہے. سب چیزوں میں سمجھتا ہوں یہ آپ کا تو بڑا ضروری پوائنٹ ہے. سب چیزوں میں جو ہم ہر ہفتے 15 دن بعد رد و بدل کرتے ہیں, یہ بزنس کی میری نظر میں تو میں نے کام کیا ہے سب کے ساتھ, وہ نہیں ہے. اس کو سیکورٹی دیا ایک فکس پیریڈ, لانگر پیریڈ کے لیے ہو, تاکہ آپ کو پتا ہو کہ میرا خرچہ کتنا ہوگا, میرا پروفٹ مارجن کیا ہوگا, اور اس طریقے سے پھر آپ مارکیٹنگ کر سکتے ہیں ایک سرٹنٹی. اب یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اچانک گورنمنٹ پالیسی بدلتی ہے, کبھی ریٹ بہت اونچا ہو گیا, کبھی نیچے ہو گیا. تو وہ اسٹیبل سوسائٹیز ویسٹرن جو ہیں, میں ادھر بھی رہا ہوں, اللہ نے موقع دیا, کاؤنسل جنرل میں کینیڈا میں, تو ان کو بھی اسٹڈی کیا ہے کہ ان کا ریٹ آف انفلیشن 1 اس زمانے میں تو 1% تھا, بعد میں اب 2%. وہ اتنی اسٹیبل سوسائٹیز ہیں, ٹھیک ہے جی. تو وہ اپنا جو ہے نا پیٹرول کی قیمت رد و بدل تھوڑا بہت فیو پینس ادھر ادھر کرتی رہتی ہیں, وہ بزنس کے ڈیسیژن پہ اثر انداز نہیں ہوتا. اس میں بزنس پوائنٹ آف ویو کے لیے اسٹیبلٹی چاہیے, اور خاص کر جو آپ کے میجر انپٹس ہیں جس میں بجلی ہے, گیس ہے اور چیزیں, اس میں جو ہے نا وہ اسٹیبلٹی ہونی چاہیے, تاکہ بزنس مین کو پتہ ہو کہ خرچہ کیا ہوگا اور پھر میں نے اس کی قیمت کیا لگانی ہے, وصولی کیا کرنی ہے. تو میری تو یہ کوشش ہوگی, اور جہاں بھی ایڈوائس, کیونکہ میں تو اب گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہوں, ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہوں, میں تو گورنمنٹ کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھتا ہوں, لیکن میرا ڈومین جو ہے نا جی وہ میں آپ کو کلیئر کر دوں
इंडिविजुअल कंप्लेंट्स का है। जो सिस्टमिक इश्यूज हैं गवर्नमेंट के महकमों के, वो मैं रिकमेंडेशन दे सकता हूँ, एक इंडिपेंडेंट, एक फेयर, जिसकी कई दफ़ा जो है ना वो रिस्पेक्ट भी करते हैं, कई दफ़ा पॉलिटिकल अपने उस मजबूरियों की वजह से नहीं, लेकिन इंडिविजुअल कंप्लेंट में मेरा पूरा इख्तियार है कि मैं उसको इम्प्लीमेंट भी करा सकूँ और उसको रिड्रेस कर सकूँ। लेकिन पॉलिसीज में भी क्योंकि राब्ता रखता है कई इश्यूज में, जैसे मैंने आपको कहा कि जो सुई गैस का बड़ा इशू है या समथिंग, उसमें हम ओबरा को भी इन्वॉल्व कर लेंगे, नॉर्दर्न के भी जो है ना एमडी को बुला लेंगे, सेक्रेटरी, फेडरल सेक्रेटरी जो है उसको भी जो है ना इन्वॉल्व करके, ताकि कुछ पॉलिसी में भी अव्वल तो ये है कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू देखें वो क्या कहते हैं, क्यों ये पॉलिसी है, दूसरा उसका हल जो है कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ में बेहतरी आ सके। ये वाली नहीं है, कलेक्टिव नहीं है। उनको पता नहीं है कि हमने 2 साल बाद इसकी देना पड़ता, अभी भी फिक्स नहीं किया। एक और बड़ा मसला है, कोई फैक्ट्रियाँ होती हैं किराए पे, वो चले जाते हैं 5 साल बाद, तो वो जब अगला बंदा आता है उसको बड़ा मसला है, वो कैसे वो सरवाइव करेगा। It should be done like, अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल है तो उसको पता है कि मैं 5 करोड़ ही डालूंगा, लेकिन ये जिस तरह भाषा बात कर रहे हैं 2 साल बाद कोई लायबिलिटी खड़ी हो जाती है, हाँ नहीं होना क्या अगर फॉल्ट है तो अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। सारी अपनी कंपनीज आपको एक रिटर्न फॉर्म देंगे। नहीं सब एक नहीं, मैं कहता हूँ ये जो है मैं स्वी गैस की अपनी, ताकि मैं उन एजेंसीज को रिपोर्ट लूँगा, और कोई बड़ा मसला हो उसके लिए अलग चेंबर की तरफ से आप इकट्ठे भी भेज सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो अफेक्टेड है उधर ये सारे पॉइंट उसमें डाल लेंगे ताकि हम उन सब पॉइंट और उससे रिपोर्ट भी लेंगे और बनाएंगे भी कि इसका हल निकालना है। कोई और क्वेश्चन है जी किसी का? जी बेशक। अस्सलाम वालेकुम। आपकी प्रोसेस से मैं तवज्जो दिलाऊंगा कि हर गवर्नमेंट कहती है कि हमने अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी है, लेकिन इतनी हर्डल्स हैं, कहीं पे बिजली का मसला है, कहीं पे गैस का मसला है, रॉ मटेरियल का मसला है। इन मसाइल को हल किए बगैर हम एक्सपोर्ट को नहीं बढ़ा सकते। चैम्बर का मकसद, अदारा बनाने का मकसद ये है कि हम अपने जो बिजनेसमैन हैं, मेंबर्स के हैं, उनके लिए काम कर सकें। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि आप इसमें कोई गवर्नमेंट को हमारी तरफ से सजेशन दे सकते हैं कि ये हर्डल दूर की जाए। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि जो पॉलिसी इश्यूज है ना उसके लिए आपके दूसरे इदारे हैं। कौन से इदारे? आप अपने MLAs इलेक्ट करते हैं, आप MPs इलेक्ट करते हैं, वो गवर्नमेंट बनाते हैं, उनका काम है ऐसी पॉलिसीज बनाना जो कि आवाम की प्लस वहाँ स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं, उनका काम है कि हर महकमे पे नज़र रखें, ये एजुकेशन पे है, ये इरीगेशन पे है, ये क्या पे है, उनका काम है। फेडरल लेवल पे भी ये तो पॉलिसी बनाते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स और इलेक्टेड लोग। हमारा काम ये है कि इंडिविजुअल कंप्लेंट जो मुझसे का है वो हम करेक्शन करते हैं कि ये एग्जाम्पल इस बंदे के साथ, ये आपकी पॉलिसी है, इसके साथ क्यों डिस्क्रिमिनेशन है, इसके साथ क्यों इसको हाथ नहीं मिल रहा, उसमें गिरा दे। कुछ सिस्टमिक इशूज हमारे नोटिस में आते हैं, जैसे मैंने कहा कि जब हम इंस्पेक्शन कराते हैं उधर हमें मुख्तलिफ किस्म के लोगों की मुश्किल UBI है, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, रेडियो पाकिस्तान है। इसी तरह जो है ना स्वी गैस का अभी एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हुआ है, उस सिलसिले जी नॉर्मली हम इंडस्ट्रियल कमर्शियल जो नेचर के केसेस हैं ओबरा और नेटवर्क हमने उनको दिया हुआ है कि इसकी तादाद बहुत होगी। हम कहते हैं गरीब आदमियों के जिनके जो है 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख वाले केसेस हैं डोमेस्टिक है और उनको जल्दी इंसाफ चाहिए होता है, वो हम जल्दी करें। जो बड़ी इंडस्ट्री है उसके टेक्निकल इश्यूज भी होते हैं,
तो वो हमने एग्री किया हुआ है कि ओगरा या नेपरा बिजली के लिए और ओगरा जैसे, लेकिन हम ओगरा और नेपरा पे भी नज़र रखते हैं। उससे भी अगर कोई गलती हो जाए और जो है हमारे पास कंप्लेंट आए तो हम वो भी, जैसे कोई केस है वो बहुत उन्होंने डिले कर दिया या जो है ना रेसल नहीं हो रही किसी वजह से, उनसे भी हम पूछ सकते हैं और उसमें भी बताएं। लेकिन पॉलिसी में डायरेक्टली हम इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन हम एक दूसरे तरीके से कोशिश करते हैं कि जब बड़ा मसला हो, ज़्यादा लोगों को अफेक्ट कर रहा हो, तो फिर हम उस MDs को बुलाते हैं, फेडरल सेक्रेटरी को बुलाते हैं, उनके साथ बैठ के उन मसाइल को डिस्कस करते हैं और कोशिश करते हैं कि कोई रीजनेबल बात भी करें, क्योंकि हर जगह अच्छे लोग भी बैठे होते हैं, ये नहीं है सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेंट रेड टेप की वजह से बात करते हैं लोग, लेकिन जब आप सीनियर लेवल पे उनसे बात करें और उसमें हम आपको भी बुला सकते हैं ताकि अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकें, तो वो उस तरीके से हम हेल्प कर सकते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त में जो मैन्युफैक्चरर हैं वो जहाज से कम काम नहीं है, अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ किससे शिकायत करें या एहतजाज करें? उसमें मैं जो समझता हूँ कि चेंबर ऑफ कॉमर्स हमारे इदारे बड़ा अहम रोल प्ले कर सकते हैं। मेरी नज़र में यूनिटी स्ट्रेंथ, अभी आपने देखा है आज़ाद कश्मीर में यूनिटी थी रही। अगर हम कॉमन चीज़ों ज़ाती मफाद के लिए कॉमन चीज़ों में जितनी यूनिटी होगी उससे बात करेंगे। हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट भी जब बजट आने लगता है तो आपने देखा होगा इस्लामाबाद में कॉन्स्टिट्यूशन रेवेन्यू में हज़ारों 40,000 बंदे जमा हो गए और वो गवर्नमेंट में एक किस्म का साइकोलॉजिकल वो है कि सही इनकी कुछ बढ़ा दें तनख्वाह या जो है और बेनिफिट छोटे मोटे, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत है और मसाइल। तो मैं समझता हूँ कि चेंबर्स, आपका फेडरेशन ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स, दे कैन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी आप में यूनिटी होगी, स्ट्रेंथ होगी, द ओनली थिंग इज कि आपने अगर फोकस करना है 50 मसाइल नहीं रखने, उसमें आपने 2 या 3 जो सबसे इम्पोर्टेंट है एट वन टाइम, महीने 2 महीने के लिए वो आप 2 या 3 जो है ना खुद आप जो है ना डिसाइड कर लें कि ये ज़्यादा अफेक्ट करता है पूरी बिजनेस को, बिजनेसमैन को, ज़्यादा लोगों को और मुल्क को। उसके लिए अगर आप कोशिश करेंगे तो उसमें जो हमारे से हेल्प होगी इंशाअल्लाह वो फिर रिजल्ट आपको देगा। सर मैं मतलब उस्मान साहब जंग अखबार से अभी सभी सेशन चल रहा है, आपको बाद मतलब उस्मान साहब जी अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने चैम्बर को गुजरात जंग को इतना टाइम दिया और इतनी वजाहत के साथ हर एक को आपने एक मुद्दे किया जवाब देते। एक इशू आपने हाईलाइट किया हुआ है जो आपने डिस्कस करेंगे श्रीजा से उसमें एक वजाहत दूंगा, आपको थोड़ा सा और ऐड कर लें कि जो डोमेस्टिक तो जो मीटर जो लगते हैं जहाँ पे भी जो बिजली के बिल जो सॉरी गैस के जो बिल आ रहे हैं, अब इसमें ये बड़ा ही एक पॉलिसी बनाई गई है कि जो मीटर में 4 महीने नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी इसका एक यूनिट हो जाएगा जिस उसका टैरिफ चेंज हो जाता है और उसको 4 महीने का जो उसने ज़्यादा जो इस्तेमाल किया है वो टैरिफ उसको अगले 8 महीने के इस्तेमाल किए। जब हम महकमे के पास जाते हैं कि ये बिल का टैरिफ जो है चेंज करें तो कहेंगे कि आप वो अगले मीटर में जाके ये 4 महीने कम गैस यूज़ करेंगे तो फिर आपका टैरिफ चेंज होगा। तो ये मेरा ख्याल है कि अगर आप एक कोई भी घर है तो ज़्यादा गैस यूज़ कर रहा है तो उसको 4 महीने का ज़्यादा आ जाए मगर उसका टैरिफ अगली गर्मियों में भी चेंज तो नहीं होना चाहिए। इससे ज़रा मेहरबानी होगी कि इसको पॉइंट को नोट करें और ये अगर होती है एक आम जो है एक घरेलू जो है उसके लिए बड़ा ख़तरा नहीं है, अहम पॉइंट है। मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि ये तो ज़बानी हम बात कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए आपका इंटरेस्ट, लेकिन जब आप इसको कंप्लेंट में अपने पॉइंट्स के साथ हमें देंगे उसी पे हम उनसे रिपोर्ट भी लेंगे, उनसे फिर मीटिंग भी करेंगे, डिस्कशन भी करेंगे। तो मुद्दई सुस्त गवाह जो नहीं हो सकता, मुद्दई ने अपने जो है ना पॉइंट्स लिख के देने और जो है ना फिर और जो मेंबर इफेक्ट हो रहे हैं अगर अपना नाम उतना ही हम ज़्यादा फोर्सफुली उनसे ले सकते हैं।
सर थैंक यू वेरी मच। जी सर, मैं रिपीट कर रहा था, मैं जामिया अखबार से इम्तियाज़ अवान मेरा नाम है। अच्छा सर, एक तो मलिक साहब ने बात कर दी, एक तो पॉइंट ये भी था, दूसरा ये था कि गुजरांवाला में इंसान लेने पूरे पाकिस्तान में उन्होंने ये किया है कि जितनी दरख्वास्तें हुई थी, आम साथी की बात कर रहे हैं, दरख्वास्तें हुई थी वो तमाम की तमाम कैंसिल कर दी गई हैं। जब उसके मतबादल अब क्या किया गया कि उन्होंने कहा एक तो पहले फीस होती थी 6,000 रुपये, सिक्योरिटी उसको 21,000 रुपया कर दिया गया। दूसरा ये किया कि दरख्वास्तें तमाम लाखों दरख्वास्तें गरीब आदमियों की कैंसिल करके उन्हें कहा गया कि अगर आपने कनेक्शन लेना है तो 25,000 रुपया मज़ीद एक्स्ट्रा जमा करवाएं अर्जेंट के लिए। इट्स मीन्स के एक आम गरीब आदमी को 45-50 हज़ार रुपया देकर अब गैस का कनेक्शन मिलेगा। सर ये बड़ी बात है, इसमें ज़्यादा अब ये मसाइल मैं आपको ये बताऊं, आप तो प्रेस से हैं, बहुत चीज़ें जानते हैं। प्रेस वालों को मैं समझता हूँ जैसे दाई को पेट का सब पता होता है ना, प्रेस वालों को पता सब होता है, आपको भी पता है कि ये जो हमने IPPs के एग्रीमेंट किए, ये जो गैस की पॉलिसीज़ है, ये किन के मफाद में पहले आई, उसकी कीमत हम जो है ना जो दे रहे हैं, कौन लोग जिम्मेदार हैं। तो इतने 20-25 सालों का जब आप खोलेंगे ना तो आपको पूरा पता है कि क्या इस मुल्क के साथ हुआ है, कि हमारी इकॉनमी को किस तरीके से ये जो बिजनेस के लिए ज़रूरी है, एम्प्लॉयमेंट के लिए मैं कहता हूँ ज़रूरी है, उसको इतना महंगा कर दिया है कि अब वो वियतनाम और लाओस जैसी कंट्रीज हमसे आगे निकल गई हैं, बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया है, और हमें जो है ऐसी गलत चीज़ों की वजह से इसकी कीमत इतनी ज़्यादा दे रही है कि हमारे लिए रोज़ रोज़ मसाइल बन रहे हैं। जहाँ तक मुमकिन है अगर इस किस्म की कंप्लेंट्स आ जाए तो उसको हम देख लेंगे, उनसे बात भी कर लेंगे, इसका हल भी निकाल लेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये कोई सिस्टेमिक इश्यूज हैं 20-30 सालों से, और जिन लोगों ने किए हैं वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो खाली इस फील्ड में नहीं है, और जगह भी जो है ना इतनी ज़्यादा। मैं तो गवर्नमेंट जब ज्वाइन की थी तो 70s में तो डिफरेंट पाकिस्तान, 80s तक डिफरेंट पाकिस्तान। ये जितने लॉस मेकिंग मैंने आपको 73 कॉर्पोरेशन का जिक्र किया, ये सारी जो है ना प्रॉफिट मेकिंग। आपका PIA प्रॉफिट का, रेलवे का मैं सेक्रेटरी रहा हूँ, वो भी प्रॉफिटेबल था 70s तक। 30 साल तक, 35 साल तक ये मुल्क जो है ना, ये महकमे इस तरह चलते थे जो अब हालत है, जो मुश्किलात है, ना जो है ना हमारे अदारे जो है ना इतने बेबस नज़र आते हैं कि पॉलिसीज ऐसी हैं जो गरीब आदमी जो है अफोर्ड नहीं कर सकता, ना बिजली ना गैस, जिसमें उनकी पास की पॉलिसीज है। तो अब इस सारे चीज़ों का जो है ना जी हम हिसाब न एक इदारा दे सकता है, न एक आदमी दे सकता है। अलबत्ता मैं ये रिक्वेस्ट ज़रूर कर सकता हूँ कि आई फील द पेन, मुझे भी उतना ही एहसास है, और उसमें मिल के हम जो इसका अजाला कर सकें वो इंशाल्लाह करेंगे। और इस कौम में मुझे जी कितने अरसे से ये दारों का सिलसिला खराब हुआ है और इसका हल क्या है? जी हल वो तो पॉलिटिकल फील्ड होगी ना, इदराक है कि इन मसाइल के रीजंस क्या हैं, कौन लोग जिम्मेदार हैं, और अगले टाइम में हम उनको अच्छे लोगों को जब लाएंगे सामने और उनको जो है ना अपने उसमें रखेंगे कि उनका फोकस पब्लिक वेलफेयर होना चाहिए। बिजनेस को इस वजह से फेवर करनी चाहिए कि पब्लिक को आसानी होगी, जॉब्स मिलेंगी अपने पाँव पे। मैं नहीं समझता कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे इतने बिलियन जो हम खर्च कर रहे हैं, उसके बजाय अगर हम उनको जॉब दे दें फैक्ट्रीज में, इसी हमारी फैक्ट्री वो एक इज्जत की नौकरी कमाएंगे। आपकी फैक्ट्रीज में मैंने देखा है औरतें भी देहातों से आके 2-3 महीने की ट्रेनिंग सैलानी वगैरह कर रहे हैं, उसके बाद ऑनरेबल अपनी वो
लाइवलीहुड कमा रही हैं, इंस्टेड ऑफ कि आप बेगर बने, बेकारी बने। दुनिया में भी जो आदमी नाचार है, बहुत बुरा है, काम नहीं कर सकता, कोई डिसेबिलिटी है, ऐसी चीज़ है, तो उसको आप स्टाइपेंड देते हैं, देना चाहिए। ये कम्युनिटी की जैसे हम ज़कात खैरात देते हैं, स्टेट की भी जिम्मेदारी है उनकी इमदाद करें। बेवा है, 6 बच्चे हैं, वो घर नहीं छोड़ सकते उसके लिए, लेकिन एक एबल बॉडीड आदमी है या औरत है, उसको हम जो है ना ये परमानेंटली उस पर लगाना कि तुम्हें बस इतना पैसा मिलेगा, उसके बजाय वो अगर एम्प्लॉयमेंट करेगी तो करेगा तो ऊपर राइज भी करेगा। ऑनरेबल मेंबर ऑफ द फैमिली। थैंक यू वेरी मच जी। सारा जमील अरफानी मीडिया का बाद में सर बाद में आप प्रेसिडेंट एशियन बैट्समैन एसोसिएशन में हैं सर। मैं आपको गुजरात में मैं बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहता हूँ गुजरात कांग्रेस के आपके कि आपने अपनी इतनी मसरूफियत में से टाइम निकाला। आप बता रहे हैं कि तकरीबन 1000 केसेज आपके डील करते हैं, दूसरा की किसी इवेंट पे आना पड़े तो नेक्स्ट 2000 पे चला जाता है। सर जी कमेंटेबल जॉब जो आप कर रहे हैं। आपका विजन सुन के और आपका काम देख के बड़ी खुशी हुई, क्योंकि गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशन हैं बहुत कम लोग देखने को मिलते हैं उनका विजन हमारी इंडस्ट्री है उसको लेके या ऑन सोसाइटल नॉर्म्स पे लेके। जिस तरह आपने बताया कि हमें बोर्ड है उसकी जगह हमें एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करना चाहिए या हमें जॉब्स क्रिएशन को सपोर्ट करना चाहिए। नॉर्मली हमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के हेड भी इस तरीके के विजन वाले नहीं मिलते। मैं बाकी भी जो आपके साथ टीम आई है, मलक मुश्ताक साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उन्होंने टाइम दिया। हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट्स हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो आज की महफिल में इधर आए। हमारे चेयरमैन साहब ने कहा कि टाइम की कमी है, चीज़ों को रिपीट नहीं करना, तो सर मैं नहीं करूँगा। मेरा मेन मकसद आपको वेलकम करने का, लेकिन चंद एक चीज़ों के ऊपर सिर्फ पॉइंट आउट करना चाहूँगा। हमारे बहुत सारे मेंबर्स जो इधर बैठे हैं उनको भी बेसिकली ये आइडिया नहीं कि फेडरल ओम्बड्समैन ये इदारा वफाकी मुल्क जिसको कहते हैं, इसका काम क्या है। तो मैं चाहूँगा कि हम आपके साथ कोलैबोरेशन में रहें। आपने हमारे साथ 3 जगह पर कोलैबोरेशन की बात की, जिसके अंदर आप लिंक शेयर करेंगे वेबसाइट का, जिस पर आप कंप्लेन रजिस्टर करवा सकते हैं। जो फैसिलिटेशन ऑफिस है आप इधर कायम करेंगे गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, आपके एडवाइज़र वीकली बेसिस पे या फोर्टनाइटली बेसिस पे आते रहेंगे। और उसके अलावा कंप्लेन बॉक्स जो हम जिसका आज इधर स्टार्ट कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये कोलैबोरेशन जारी रहेगी तो हम गुजरावाला की जो बिज़नेस कम्युनिटी है, जो गुजरावाला इंडस्ट्री के मेंबर्स हैं, उसकी बेहतरी के लिए और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मिलकर काम कर सकेंगे। मैं एक दफ़ा फिर आप और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स आए। थैंक यू वेरी मच।